آپ غامدی صاحب کے فالوور کے ساتھ میرا تنازع ہو جاتا ہے تو ہم نے منصف کس کو بنانا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے رسول کو منصف بنانا ہے. یہ غامدی صاحب کہتے ہیں ہم قرآن کو منصف بنائیں گے. سیاق، غامدی صاحب کو نا سیاق بہت پسند ہے. ٹھیک ہے جی، تو آج ہم غامدی صاحب کو سیاق سے ہی جواب دیں گے. ہو گیا، اس کا تعلق حدیث سے نہیں ہے. وہ جو روایت آپ خود پڑھ رہے ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے اسٹوڈنٹ صاحب، ان کو چاہیے تھا تھوڑی سی تحقیق کر لیتے. غامدی صاحب کی تو تحقیق تو ماشاء اللہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین چلتے ہیں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں غامدی صاحب ڈاکٹر ہی ہیں غالباً. یہ کیا بیان کرتے ہیں، توجہ کیجیے گا اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال جواب کی براہ راست نشر ایک حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں ہمارے سب جناب جاوید احمد صاحب. ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی حدیث ثقلین پر، اسی طریقے سے حدیث قصہ پر. ہمارے امت کے دو رجحانات ہیں، تشیع اور اہل سنت کے تشیع کی. یہاں پہ غامدی صاحب جو ہیں وہ کلام کر رہے ہیں کس کے حوالے سے؟ یہاں پہ کلام کر رہے ہیں حدیث غدیر کے حوالے سے. سنتے ہیں پہلے تو ان کا مقدمہ ہے اس کی کیا تھا. اس کے بعد تمام بزرگ صحابہ سمیت حاضرین نے سیدنا علی کی بیعت کی تھی. ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تقریر اللہ کے پیغمبر نے خدا کے حکم سے کی تھی، اور اس تقریر سے پہلے بھی کچھ آیات نازل ہوتی ہیں. وہ آیات ہیں انشاءاللہ زیر بحث آئیں گے. اور جس وقت تقریر کا خاتمہ ہوا تو اس وقت بھی کچھ آیات اللہ کی جانب سے نازل کی گئی تھی. کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے بعد کچھ فیصلے ہیں جو سیدنا علی کے حق میں کر دیے تھے. روایت کیا ہے؟ میں روایت پڑھ دیتا ہوں، پھر ہم سب کی جانب پڑھیں گے. روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی جگہ حضرت علی کو یمن بھیجا تھا کہ غنیمت کے خمس یعنی 5 حصوں کو لے آئیں. صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ سے بہت بغض تھا اور میں نے انہیں غسل کرتے ہوئے دیکھا. میں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ علی نے کیا. صحابی کو امیر المومنین سے بغض تھا. پوائنٹ بھی نوٹڈ کیا. انہوں نے ایک لانڈی کی صحبت اختیار کی. پھر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا. آپ سے دریافت کیا کہ بریدہ تمہیں علی کی طرف سے بغض ہے؟ میں نے کہا ہاں. فرمایا علی سے دشمنی نہ رکھنا، یہ خمس کا مال اس کا زیادہ حقدار ہے. جناب بریدہ وہ صحابی تھے اور ان کو امیر المومنین سے بغض تھا. اسی طرح سے بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. امام احمد کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے دشمنی مت رکھو، وہ میرا ہے اور میں اس سے ہوں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب میں نے شکایت کی تو رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا اس کا میں ولی ہوں، اس کا علی بھی ولی ہے. اسی طریقے سے بعض روایت میں آتا ہے کہ میرے بعد علی تمہارا ولی ہے، لہٰذا اس سے بغض نہ رکھو. ہم سب غدیر خون کا بڑا مارکت الارا واقعہ ہے. استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے خلافت کو منتقل کر دیا تھا. اس واقعے میں سیدنا علی کے سکوت کر کے یہ جو الفاظ اختیار کیے، جس کا میں ولی، اس کا علی ولی، جس کا میں مولا، اس کا علی مولا. کیا مراد ہے اس سے کیا مراد ہے؟ یہ تو بات کا مسئلہ ہے. سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعہ جیسے کہ بیان ہو رہا ہے، کیا فی الواقع اپنے پس منظر کے لحاظ سے اس تعبیر کا محتمل ہے جو کی جا رہی ہے؟ اللہ کے پیغمبر کو اگر اس طرح کا کوئی اعلان کرنا تھا تو اس کا سب سے اچھا موقع تو وہ تھا جب کہ حجۃ الوداع میں سب لوگ جمع ہوئے تھے. اچھا جی، اب یہاں پہ غامدی صاحب نے جو پہلا اعتراض کیا وہ یہ کہ رسول اللہ کو مکہ میں اس کا اعلان کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اگر کوئی اس طرح سے خلافت کی بات تھی. پہلا اعتراض ان کا ہم نے یہ اسی پہ ہم آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور شاید اسی پہ ہمارا اختتام کریں گے. باقی غدیر کا جو دوسرا حصہ ہے ان کی آگے کی گفتگو، اس کا جواب انشاءاللہ ہم پھر اگلی دوسری قسط میں دیں گے. لیکن ابھی جو ان کا پہلا اشکال ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ خود یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، جو ان کے وہ جو ساتھ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، انہوں نے جو واقعہ بیان کیا یہ اصلاً غدیر کے موقع پر رونما نہیں ہوا. وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ وہ خود مدینے میں واپس آئے اور شکایت لگائی، وہاں پہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. اس کا تعلق غدیر سے نہیں ہے. وہ جو روایت آپ خود پڑھ رہے ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے اسٹوڈنٹ صاحب، ان کو چاہیے تھا تھوڑی سی تحقیق کر لیتے. غامدی صاحب کی تو تحقیق تو ماشاء اللہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلا جو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کو کیا جی وہاں پر بیان کرنا چاہیے تھا. اب ہم چلتے ہیں کہ کیا رسول اللہ جو ہیں، جو انہوں نے مشورہ دیا رسول اللہ کو، یہ ان کا مشورہ کس نوعیت کا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے تو چلتے ہیں کہ مکہ میں اعلان کیوں نہیں کیا. اسی بخاری میں جب ہم جاتے ہیں تو اسی بخاری میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں تاکہ یہ چیز معلوم ہو. یہ ملاحظہ فرمائیں، صحیح بخاری، اس کی 8ویں جلد ہے، مولانا محمد داؤد راز صاحب کی تحقیق کے ساتھ. یہ ملاحظہ فرمائیں، یہاں پہ پوری روایت ہے. حضرت عمر آخری حج میں ان کے ساتھ تھے، وہ میرے پاس لوٹ کر آئے. کون عبد الرحمن بن عوف بیان کریں. کاش تم اس شخص کو دیکھتے جو آج امیر المومنین کے پاس آیا تھا. اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ فلاں صاحب سے یہ پوچھ تاچھ کریں گے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو میں فلاں صاحب طلحہ بن عبید اللہ سے بیعت کر لوں گا، کیونکہ واللہ حضرت ابوبکر کی بغیر سوچے سمجھے بیعت تو اچانک ہو گئی تھی. اور یہی روایت میں انشاءاللہ آگے اس سے استدلال مزید کروں گا. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ خلافت کا معاملہ شورا کے لیے آپس میں مشورہ کر کے خلیفہ طے کر لو. اور یہاں پر کیا ہے کہ بلا سوچے سمجھے بیعت ہو گئی، اچانک ہو گئی، پھر وہ مکمل ہو گئی. اس پر حضرت عمر بہت غصہ ہوئے اور کہا میں انشاءاللہ شام میں، توجہ کیجیے کہ صفحہ نشون پہ دی، انشاءاللہ شام میں لوگوں سے خطاب کروں گا اور انہیں ان لوگوں سے ڈراؤں گا جو زبردستی سے دخل در معقولات کرنا چاہتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا. اب یہاں پر غامدی صاحب کی عقل کو رکھنا ہے اور عبد الرحمن بن عوف کی عقل کو رکھنا ہے. آپ نہیں معلوم آپ دونوں میں سے کس کی عقل اور فہم کو اولویت اور برتری دیتے ہیں، بالخصوص غامدی صاحب کے فینس. اس پر میں نے عرض کیا امیر المومنین ایسا نہ کیجئے، حج کے موسم میں کم سمجھی اور برے بلے ہر قسم کے لوگ جمع ہیں، اور جب آپ خطاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کے قریب یہی لوگ زیادہ ہوں گے، اور مجھے ڈر ہے آپ کھڑے ہو کر کوئی بات کہیں اور وہ چاروں طرف پھیل جائیں
لیکن پھیلانے والے اسے صحیح طور پر یاد نہ رکھ سکیں گے اور اس کے غلط معنی پھیلانے لگیں گے، اس لیے مدینہ منورہ پہنچنے تک کا اور انتظار کر لیجئے۔ اور ہمارے غامدی صاحب کہتے ہیں رسول اللہ کیوں انتظار کریں، وہ مکے میں ہی بیان کرتے ہیں جہاں پہ سارے لوگ موجود ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر کے زمانے میں ان کو مشورہ دے رہے ہیں یہاں پر اس طرح کا کوئی خطبہ شتبہ آپ نے نہیں دینا، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، اور یہ رسول اللہ کے ساتھ بھی ہوا ہے، وہ میں آپ کو الگ سے روایات میں دکھاتا ہوں۔ آگے دیکھیں جناب، وہاں آپ کو خالص دینی، توجہ کریں، اس لیے مدینہ منورہ پہنچنے تک کا اور انتظار کر لیجئے کیونکہ وہ ہجرت اور سنت کا مقام ہے، وہاں آپ کو خالص دینی سمجھ بوجھ رکھنے والے شریف لوگ ملیں گے، یہاں پر وہ سمجھ بوجھ رکھنے والے شریف لوگ نہیں ہیں، وہاں آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اعتماد کے ساتھ ہی فرما سکیں گے۔ تو لہٰذا جناب عبد الرحمن بن عوف نے مکہ کو حج کے موقع پر محفوظ مقام نہیں سمجھا کہ وہ اس کو بیان کریں۔ اب آ جاتے ہیں کہ ان کو سیاق، غامدی صاحب کو نا سیاق بہت پسند ہے، ٹھیک ہے جی، تو آج ہم غامدی صاحب کو سیاق سے ہی جواب دیں گے۔ پہلی چیز ہے کہ سیاق کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر، ٹھیک ہے جی، یہاں پر یہ روایت ملاحظہ فرمائیں، احادیث المختارہ، یہ روایت کیا رسول اللہ نے کیسے سیاق بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ الائمہ من قریش، قریش سے ہوں گے، نیک ہوں گے، فجار ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یہ رسول اللہ بیان کرتے رہے کہ قریش سے ہوں گے، نیک بھی ہو سکتے ہیں، فجار بھی ہو سکتے ہیں۔ اب لوگوں کے لیے انہوں نے کہ اگلی روایت صحیح سنن ترمذی ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ، اچھا المجلد الثانی آگے صفحہ نشید، ہاں اس میں جب آپ جاتے ہیں تو یہاں پر بھی رسول اللہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہا کہ اب یہ رسول اللہ آخری اپنے ایک جو حج اور آخری حج کیا ہے کہ یخطب فی حجۃ الوداع، صفحہ وغیرہ باشی صفحہ، کہ انہوں نے خطبہ دیا حج وداع کے موقع پر، اور کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اے لوگو سنو، اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَ لَهُ وَأَطِيعُوا، صفحہ وغیرہ نشون بدید، کہ اے لوگو سنو۔ اب یہ رسول اللہ کیا ہے لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں، سیاق دیکھیے گا کہ آخری حج میں رسول اللہ کس چیز کی طرف لوگوں کو زیادہ رغبت دے رہے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر ایک عبد حبشی جو ہے اس کو تسلط حاصل ہو جائے اور وہ تمہارا امیر بن جائے تو اس کو سننا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس کے بعد ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، مسند احمد ابن حنبل، ٹھیک ہے، مسند احمد ابن حنبل، اس کی الجزء الخامس والاربعون، اس کی جناب 45ویں جلد ہے، مختصر رسالہ کی چاپ ہے، اور یہاں پر کیا حدیث ہے؟ یہاں پر حدیث ہے کہ رسول اللہ، وہ کہتے ہیں میں نے سنا، ٹھیک ہے، رسول اللہ جو ہیں وہ خطبہ دے رہے تھے بعرفات یخطب، اور خطبہ دے رہے تھے عرفات کے مقام پر، اور وہاں پر رسول اللہ کیا بیان فرما رہے تھے کہ لو استعمل علیکم عبد یقودکم بکتاب اللہ عز وجل فاسمعوا له واطیعوہ، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے اگر تمہارے اوپر کوئی عبد حبشی بھی جو ہے وہ آ جائے۔ یہ دو روایتیں جو ہے انہوں نے یہاں پہ بیان کی اور ان کی سندیں کیا ہیں؟ دونوں کی کیا ہیں؟ صحیح ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، صحیح سنن ابی داؤد، صحیح سنن ابی داؤد کی طرف چلتے ہیں، یہاں پر ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ المجلد الثالث، اس کی تیسری جلد، یہ سیاق آپ توجہ کریں۔ اب رسول نے جب یہ بیان کر دیا، اب توجہ کرنی ہے آپ نے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ کو وہاں پہ بیان کرنا چاہیے تھا، اب رسول اللہ نے وہاں پر بیان کیا، لوگوں نے کیا کیا رسول اللہ کے ساتھ؟ کہا کہ جب رسول اللہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ لا یزال ھذا الدین عزیزا الی 12 خلیفہ، کہ جب تک 12 خلیفے آئیں گے تب جا کر یہ دین جو ہے وہ ہمیشہ عزیز رہے گا۔ جب یہ رسول نے بیان فرمایا فکبر الناس، توجہ آگے سفر ہم انور باشی، فکبر الناس وزجو، ٹھیک ہے، جب رسول اللہ یہ خطبہ دے رہے تھے لوگوں نے تکبیریں بلند کر دی، شور و غل ہو گیا، ٹھیک ہے، ثم قال کلمۃ خفیفہ، پھر اس کے بعد کوئی وہ کہتے ہیں ہلکا سا میں نے کچھ سنا، اور روایت کی کیا ہے؟ صحیح ہے، سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کس بارے میں، جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نے والد سے پوچھا کس بارے میں؟ یا ابتی ما قال قال کلھم من قریش، تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے دوران جو ہے وہ چیخو پکار شروع کر دی، آواز لوگوں تک نہیں گئی، تو لہٰذا یہ وہ مسئلہ تھا جو غامدی صاحب کہتے ہیں وہاں پہ کر دیتے تو وہاں پہ کر دینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، وہاں پہ کیوں نہیں کیا؟ یہ مسئلہ تھا، رسول نے تو پورا سیاق بیان کیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دوبارہ سے مسند احمد ابن حنبل شیخ برنود کی تحقیق کے ساتھ، اس کی الجزء الرابع والثلاثون، اس کی 34ویں جلد ہے، مؤسسۃ الرسالہ کی یہ چاپ ہے، یہاں پر ملاحظہ فرمائیں، آگے انصاف نشون میں دیں۔ جابر ابن سمرہ سے ہے کہ رسول نے جو ہے وہ خطبہ دیا عرفات کے مقام پر، اور وہ کہتے ہیں میں نے سنا مینا کے مقام پر بھی خطبہ دیا،
अच्छा, जो अल्फाज क्या थे, लन यज़ालु हाज़ल अम्र अज़ीज़न ज़ाहिरन हत्ता यमलका इस्ना अशर कुल्लुहुम सुम्मा लगतल कौम व तकल्लमू फलम अफ़हम क़ौलहु बअदा कुल्लुहुम। वो कहते हैं ये कुल्लुहुम के बाद मैंने बात नहीं सुनी, लोगों ने क्या कहा, लगतल कौम, लोग जो हैं वो जनाब शोर व गुल, रसूलुल्लाह का एहतराम नहीं किया, उनके खुतबे का एहतराम नहीं किया, और जनाब चेमगोइयाँ शुरू हो गई रसूलुल्लाह जो बयान फरमा रहे थे। अपने वो क्या बयान फरमा रहे थे जिससे वो लोग सुनने का तहम्मुल नहीं था उनके अंदर, वो शोर व गुल उन्होंने शुरू कर दिया था। ये सवाल है, ये गामदी साहब के जो फॉलोवर्स हैं जो कहते हैं कि हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको यहाँ पर सोचना चाहिए कि सियाक को आप लोग अहमियत देते हैं। तो ये तारीखी सियाक गदीर में जब आप लोग गलत किस्म का सियाक लेकर आते हैं तो ये सही किस्म का सियाक आप क्यों छोड़ देते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिवायत क्या है, सही सुनन तिरमिज़ी। अब रसूलुल्लाह जब यहाँ पे ये भी बयान फरमा रहे हैं, वहाँ पर रसूलुल्लाह ने और क्या बयान फरमाया, ये सही सुनन तिरमिज़ी मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी की तहकीक के साथ अल-मुजल्लद सालिस, इसकी 3री जिल्द है। यहाँ पर रिवायत है, ये मुलाहज़ा फरमाएं, नासिरुद्दीन अलबानी मकतब अल-मारिफ की ये छाप है। रिवायत क्या है, रिवायत ये है कि मैंने रसूलुल्लाह को देखा हज के मकाम पर, अरफा का दिन था, और वो अपने नाका पर सवार थे और क्या फरमा रहे थे, अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नी कद तरक तो फ़ीकुम मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तज़िल्लू, अगर तुम जो चीज़ें मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ कर जा रहा हूँ उनसे अगर तमस्सुक करोगे कभी गुमराह नहीं होगे। किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, वो मेरी अहले बैत हैं, वो मेरी इतरत है, इन दो को मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, इनसे तमस्सुक करना कभी गुमराह नहीं होगे। गांधी साहब के फॉलोअर्स कहते हैं वो बीवी हैं, बीवियों से तमस्सुक करना तो गुमराह नहीं होगे। ठीक है, इतरत का माना वो अपनी लुगत से लेते हैं बीवियाँ, ताज्जुब की बात है। इतरत को हर कहते हैं जी, लुगत को तो हमने देखना है, फिर लुगत को जाकर देख लें इतरत का माना क्या है, वो हम पहले बयान कर चुके हैं अपने एक इसी हदीस सकलैन के उसमें इतरत का माना बयान कर चुके हैं। अच्छा, तो यहाँ तक ये चीज़ हो गई। अब सियाक को आपने देखा है कि रसूलुल्लाह ने पहले ये बयान किया कि कुल्ली तौर पर बयान किया, अगर तुम्हारे ऊपर किसी को भी नाफिज कर दिया जाए उसकी बात को सुनना है। फिर कहा कि मैं 12 खलीफे तुम्हारे लिए मुअय्यन करके जाऊँगा, यानी 12 खलीफे होंगे, उनसे दीन अजीज़ होगा। लोगों ने सुनी नहीं बात, गांधी साहब कहते हैं वहाँ पे बयान कर देते, और वहाँ पे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की बात भी, ये भी मुलाहिज़ा फरमाए मुस्नद अहमद इब्न हंबल शुएब अन्नौत की तहकीक के साथ, इसमें अल-जुज़्उल खामिस व सलासून, इसकी 35वीं जिल्द है, सफ़र निशिन। अच्छा, वहाँ यहाँ पर हदीस है कि रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 खलीफे छोड़ कर जा रहा हूँ। अब वो जो चीज़ें पीछे इंसान छोड़ के जाता है उसको वैसे भी लोग खलीफा कहते हैं, जो माबाद यानी बाद में आता है, उसके कायम मकाम आता है। किताब अल्लाह व इतरत अहल बैती, वो 2 खलीफे कौन हैं, किताब अल्लाह व इतरत अहल बैत, व इन्नहुमा लन यतफर्रका हत्ता यरदा अलैयल हौज़, इन दोनों में कभी जुदाई नहीं होगी जब तक ये हौज़ कौसर पर मेरे पास आ जाएँ। ठीक है, वहाँ पर सकलैन के अल्फाज, अब जो इन्होंने जो सहाबा ने इससे समझा, उन्होंने खलीफतैन की भी ताबीर इस्तेमाल की, चूँकि रसूल के बाद जो चीज़ आएगी वो जैसे आप अबू बकर को खलीफा कहते हैं, चूँकि बाद में आए हैं, तो लिहाजा यहाँ पर ये एक इस्तिलाह है। तो लिहाजा नाज़रीन यहाँ इस बात को आप अपने जहन में रखें कि भाई जब आप गामदी साहब बयान कर रहे हैं कि इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि आपने क्या करना है, वो वहाँ पे बयान करना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे तो बयान नहीं किया। तो ये जो चीज़ थी, इसका यहाँ पर ये नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। उसके बाद एक और नुक्ता जो हम यहाँ पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहते हैं, वो जो हमारे दूसरे भाई साहब बैठे थे, उन्होंने जो रिवायत पढ़ी उसका ताल्लुक़ मैंने कहा ना कि उससे नहीं है, जो वो कह रहे हैं शिकायत की, आप कहते हैं सियाक देखना पड़ेगा, रसूलुल्लाह ने जो खुतबा दिया वो शिकायत के पस मंज़र पे था। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो ऐसे क्यों नहीं है, वो मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ मजमा उल ज़वाइद मंबा उल फ़वाइद अन बुरैदा, ये बुरैदा से है कि बाअसा रसूलुल्लाह अलियन अमीरन अली यमन अमीरुल मोमिनीन को भेजा, खालिद इब्न वलीद को भेजा, और कहा कि जब तुम दोनों जमा होगा फ़अलियुन अलन्नास, लोग अली जो हैं वो तुम सबका वो होगा। वहाँ पे क्या होता है, वो कहते हैं गनाइम का मसला आता है। व अख़ज़ अलियुन जारिया मिनल खुमुस, तवज्जो करनी है, वो जो भाई साहब पढ़ रहे थे पूरी रिवायत को उन्होंने सही से बयान नहीं किया। ठीक है, और इसको सीधा आप उन्होंने नथी कर दिया गदीर के साथ, जबकि गदीर के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं है। तवज्जो करें, क्या कहते हैं जी, वो हो गया फ़दा खालिद इब्न वलीद बुरैदा, जब खालिद इब्न वलीद ने बुरैदा को बुलाया और कहा कि फ़ख़बिर नबी, उन्होंने जाके रसूल को आपने ख़बर देनी है। फ़क़दिमतु, मैं मदीना पहुँचा, मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, रसूलुल्लाह मस्जिद में मदीना पहुँचा, भाई गदीर की बात नहीं, अभी तो रसूलुल्लाह हज के लिए रवाना नहीं हुए। जब वो कहते हैं मैं जब मदीना पहुँचा, मस्जिद में दाखिल हुआ, रसूलुल्लाह जो हैं देखा कि असहाब रसूलुल्लाह के वहाँ पर खड़े हैं, लोगों ने पूछा सारा मामला, और मैंने जाके वो बयान किया तो रसूलुल्लाह उस पर गुस्से हुए कि माँ बाल अक़वामिन यंतक़िसून अलियन, कि अली की तनकीस क्यों करते हैं। बस ये वाक़या जो बयान करने की अहम जो चीज़ थी वो क्या थी, वाक़या ये था कि वो मदीने में ही मामला सॉर्ट आउट हो गया। तो लिहाजा इसको गदीर के साथ आप कैसे नथी कर रहे हैं भाई, सियाक
تھوڑا سا بندہ سوچ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، پھر جا کر کلام کرتا ہے۔ اور اسی میں دیکھیں یہ الفاظ ہیں، یا بریدہ اما علمت ان لعلی اکثر من الجاریہ التی اخذا، کیا تم نہیں جانتے کہ علی کا جو حصہ ہے وہ اس جاریہ سے کئی بہت زیادہ ہے، کہ تم اس کے اوپر جا کر علی سے بغض کر رہے ہو۔ انہ ولیکم بعدی، میرے بعد تمہارا ولی ہے۔ یہ بعدی کا لفظ نہایت اہم ہے، اس سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، چشم پوشی اختیار کرتے ہیں، غض نظر کرتے ہیں، جبکہ یہ ایسا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی روایت کو ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، صحیح سنن ترمذی ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ جب ہم سفر سے واپس آئیں گے امیر المومنین کی شکایت لگائیں گے، اور یہ سارا معاملہ ہوا، ٹھیک ہے، اور اس روایت کی سند کیا ہے، صحیح ہے۔ کہا ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ان علی منی وانا من وهو ولی کل مؤمن بعدی، میرے بعد تم ہر مومن کا ولی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں دوست ہے، یعنی کیا مطلب، بعدی کی قید جو ہے وہ جیسے میں بتا چکا ہوں، علماء نے جو اس سے فہم کیا، اور ایک عقلی چیز بھی ہے، یہیں پر ہم چاہے اس کو ختم کرتے ہیں، اور یہ آخری بات کے ساتھ کہ جو عقلی چیز ہے وہ یہی ہے کہ میرے بعد تمہارا دوست ہے۔ کیا مطلب ہے، یہ کہتے ہیں کہ علی تمہارا ولی ہے، علی تمہارا دوست ہے، ایسا نہ کہو۔ اب اس کا اطلاق تھا، یہ اطلاق تھا، اس میں قید نہیں تھی۔ جب ایک میں کہتا ہوں نا یہ تمہارا دوست ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پکا دوست تھا۔ جب مطلق ہوگا نا، اس میں کوئی قید نہیں ہوگی، تو اس میں کوئی آپ احترام نہیں دے سکتے، تو وہ دوستی کا استمرار رہے گا۔ لیکن اگر میں کہہ دیتا ہوں بعدی، تو اس کا مطلب ہے کہ ولی کا معنی وہ نہیں ہوگا کہ یہ میرے بعد تمہارا دوست ہے۔ لوجک لگتا ہے آپ کو اس میں، کوئی آپ کے دماغ کو بات لگتی ہے کہ میرے بعد تمہارا دوست ہے؟ اور آپ اگر اس میں مزید تصرف کرنا چاہیں گے تو آپ لغت کے اوپر ظلم کریں گے اور قرائن کے اوپر ظلم کریں گے، اور اس کو اگر آپ مزید کوئی اپنے اس میں کلو کال نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر میں ایک سوال کرتا ہوں کہ سورہ نساء کی ایک آیت ہے، اس آیت کو اگر ہم دیکھا جائے تو وہاں پر کیا بیان کہا جا رہا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تمہارے پروردگار کی، سورہ نساء آیت نمبر 64 ہے، توجہ کرنی ہے، تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں، رسول کو منصف بنانا ہے اپنے تنازعات میں۔ آپ غامدی صاحب کے فالوور کے ساتھ میرا تنازع ہو جاتا ہے، تو ہم نے منصف کس کو بنانا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے رسول کو منصف بنانا ہے، یہ غامدی صاحب کہتے ہیں نہیں ہم قرآن کو منصف بنائیں گے۔ قرآن کی ماننی ہے، غامدی صاحب کی ماننی ہے، اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ، اگر آپ کہیں کہ یہ آیت تو بس اسی زمانے کے ساتھ خاص ہے، اسی وقت جب رسول موجود ہیں تب آپ نے رسول کو حاکم بنانا ہے اپنے تنازعات میں، ویسے نہیں بنانا، تو یہ آپ قرآن کی آیت کے اوپر ظلم کر رہے ہیں کہ آپ قرآن کی آیت کو کہہ رہے ہیں کہ وہی اس زمانے تک محدود تھی، بس رسول موجود تھے۔ اب اگر تنازع ہو جاتا ہے تو آپ کو آیت لے کے آنی پڑے گی کہ قرآن مجید نے کہا کہ جب تمہارا تنازع ہو جائے تو تم مجھے درمیان میں لے آنا، وہ لے کر آئیں گے آپ آیت۔ ہم جب احادیث سے استدلال کرتے ہیں، احادیث میں حدیث ثقلین اور غدیر اور ان سارے معاملات کو حدیث سے لے کے آتے ہیں، غامدی صاحب کہتے ہیں نہیں اس کا فیصلہ قرآن کر رہا ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کے اوپر ہم مزید آگے دوسری قسط میں گفتگو کریں گے، جہاں پر جو انہوں نے شورا سے استدلال کیا اور جہاں پر انہوں نے الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت سے استدلال کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی آیت سے استدلال کیا۔ انشاءاللہ دوسرے حصے میں غامدی صاحب کے مزید اعتراضات کا نہایت تفصیل سے جواب دیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔